Welcome to our Quran Tafsir series. Understand and live the Quran. Gain authentic and deep understanding. Subscribe now for weekly episodes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور قرآن پاک کی عظمت اور فضیلت اس کا ذکر فرمایا ہے۔ لہٰذا نبی علیہ السلام پر جو کافر اعتراض کیا کرتے تھے یا قرآن پاک کے اوپر جو اعتراض کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ان اعتراضات کو نقل کر کے ان کا مسکت جواب دیا، اور ایسے جواب دیا کہ رہتی دنیا کے انسان جو بھی کسی وقت بھی قرآن پر اعتراض کرے گا یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراض کرنے کا سوچے گا، تو قرآن پاک خود اپنی زبان سے بول بول کر ان کے جوابات دے گا۔ چنانچہ ایک تسلسل کے ساتھ ہم گزشتہ دروس کے اندر اسی مضمون کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ جب یہ لوگ قرآن پاک کے اوپر اعتراض کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن پڑھ کے سناتے تھے، تو اللہ کے نبی نے ایک بات کہی مکہ مکرمہ کے اندر، یا یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ بات کہیں گے، شکوہ کریں گے اللہ کے سامنے اپنی قوم کے بارے میں کہ یا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، جبکہ میں تو ان کے پاس ان کے فائدے کے لیے یہ کتاب ہدایت لے کر آیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 30 کے اندر یوں بیان فرماتے ہیں، وقال الرسول، رسول نے کہا، یا ربی اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، بے شک یہ میری قوم جو ہے انہوں نے بنایا ہے، ھذا القرآن، اس قرآن کو ایسا کہ مہجورا، اس کو نظر انداز کر دیا ہے، یعنی نظر انداز کرنے والی جو چیز ہوتی ہے یعنی چھوڑ دیا ہے۔ بابحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ رسول نے یہ بات کہی کہ اے میرے رب، یہ جو میری قوم ہے انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یا تو یہ مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کے نبی نے یہ بات کہی اس لیے کہ جو پچھلے آیات گزری اس کے اندر بھی مکہ مکرمہ کے جو لوگ ہیں وہ قرآن پر اعتراض کرتے تھے، اللہ نے جواب دیا۔ اگلی آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ جو تسلی دیا اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شاید یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے، لیکن دوسری تفسیر بھی علماء نے کی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اظہار کریں گے، یعنی بتائیں گے کہ یا اللہ میں نے اپنی دعوت جو تھی اس کو پہنچایا، جیسے آپ نے قرآن میرے پہ نازل کیا پورا میں نے آگے منتقل کر دیا، لیکن یہ جو میری قوم ہے انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب ترجمہ یہ بنے گا کہ وقال الرسول، رسول کہیں گے، یا ربی اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بے شک جو میری قوم ہے انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ مہجورا یہ چھوڑنے کے معنی میں بھی آتا ہے، نظر انداز کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، یا کسی کی طرف توجہ نہ دینا یہ بھی ہے۔ ایک زبر کے ساتھ حجر ہوتا ہے، ایک حجر ہوتا ہے پیش کے ساتھ۔ حج کا معنی تو نظر انداز کرنا، چھوڑنا۔ حجر کا معنی ہوتا ہے کہ کسی پر اعتراض کرنا، بکواس کرنا۔ تو حجر کے معنی میں یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی یہ بات کہیں گے کہ یا اللہ یہ جو میری قوم ہے یہ قرآن کے اوپر بکواسات کیا کرتے تھے۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یا اللہ یہ جو قوم ہے میری، ان کے بکواسات جو ہیں ان سے میرا قرآن بھی محفوظ نہیں رہا، یعنی اپنی باتوں کے اندر جو غلط قسم کے اعتراضات، جیسے عام گفتگو کے اندر ایک بندہ دوسرے کی بات کو رد کر دیتا ہے بغیر پرواہ کیے، ایک بندہ دوسرے کے بارے میں سخت سست جملے کہہ دیتا ہے، تو یا اللہ انہوں نے بھی میرے قرآن، یہ جو آپ کا قرآن ہے، انہوں نے میری قوم نے اس قرآن کے ساتھ یہ والا معاملہ کیا۔ یہ ترجمہ میں نے اس لیے کیا چونکہ معنی اس کے اندر آیت کے اندر پایا جاتا ہے۔ ماقبل بھی ایسے ہی تھا، قرآن کے اوپر اعتراض کرتے تھے، ان کا ذکر تھا، آگے بھی آپ سماعت فرمائیں گے، آگے بھی یہ بات آ رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پہلی تفصیل لیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر یہ بات کہی کہ یا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تسلی کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں، وَكَذَلِكَ، ایسے ہی انہوں نے کرنا ہے، معاملہ ایسے ہی ہم جانتے ہیں، جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن بنائے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔
البتہ فرمایا کہ آپ نے پریشانی ہونا وکفا بربک ہادیا، بے شک آپ کا رب آپ کی رہنمائی کے لیے کافی ہے، ونصیرا اور آپ کی مدد کرنے کے لیے بھی کافی ہے۔ یہ جو بات کہی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑا، اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کے دشمن بنائے ہیں مجرمین میں سے۔ یعنی اللہ کے نبی کو یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون فطرت ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو تمام لوگوں کو ایک مذہب پر پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کی منشا یہ تھی کہ میں انسانیت کو اختیار دوں، اور اختیار دینے کے بعد ان کی مرضی ہوگی، اپنی مرضی سے اگر کوئی اسلام قبول کرتا تو کرے، اپنی مرضی سے اگر اس کا انکار کرتا ہے تو تب بھی، تاکہ جزا اور سزا کا ترتب ان کے اوپر ہو جائے۔ جب یہ بات گئی تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے قانون فطرت کے تحت جب ہمیں اختیار دیا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے جتنے نبی تھے ان نبیوں کے بھی دشمن تھے، ان نبیوں کی جو دشمن تھے انہوں نے دشمنی کے اندر صبر کیا، آپ نے بھی صبر کرنا ہے۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے کلام کو چھوڑا، آپ کی قوم نے رب تعالیٰ کے کلام کو چھوڑا۔ آپ سے پہلے لوگوں نے تورات کا بھی انکار کیا، انجیل کا بھی انکار کیا، زبور کا بھی کیا، آپ نے دعوت بھی دینی ہے اور صبر بھی کرنا ہے۔ لیکن یہ جو جملہ تھا یہ بڑا انسان کے اوپر شاق گزرتا ہے، صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ آپ اگر آج تکلیف کے اندر ہیں یا آج آپ کی قوم آپ کو جھٹلا رہی ہے، بس آپ نے صبر کرنا ہے۔ پہلے وقتوں میں بھی ایسے ہوا، آپ پر بھی ایسے ہے۔ تو بندہ کہتا ہے کہ شاید میں نے پوری زندگی ایسے گزارنی ہے، صبر کے ساتھ گزارنی ہے، اور یہ تکلیفوں کا سلسلہ ختم نہیں ہونا، یا یہ جو جھٹلانے کا سلسلہ ختم نہیں ہونا۔ اگلے جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کہہ دی کہ تمام تکلیفیں یکسر ختم ہوگی۔ فرمایا کہ یہ تو قانون فطرت ہے کہ پہلے نبیوں کے بھی دشمن تھے، آج آپ کے بھی دشمن ہیں، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا، آپ کا رب آپ کی رہنمائی کے لیے بھی کافی ہے، وَنَصِيرًا اور آپ کی مدد کے لیے بھی کافی ہے۔ آج اگر یہ آپ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں تو آپ کا رب آپ کی ایسی رہنمائی وقتاً فوقتاً کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے دلائل، ایسی تسلیاں اور ایسی چیزیں بتائے گا، آپ ہر مشکل سے نکلتے چلے جائیں گے۔ یعنی مشکل سے نکلنے کے لیے اللہ کی رہنمائی آ گئی، یا مشکل میں بندہ پھنس جائے اس وقت ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، قوت فیصلہ بعض اوقات چند لمحوں کے اندر کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم اس کی تدبیر سکھا دیں گے کہ آپ نے کس وقت کی کس مشکل سے کیسے نکلنا ہے، آپ اچھی اچھی ایسی تدبیریں کریں گے، ان کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیں گے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا، آپ کا رب آپ کی رہنمائی کے لیے کافی ہے، آپ مشکلات سے نکلیں گے۔ البتہ یہ دشمنی بھی کرتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ پتھر مارتے ہیں، یہ برا برا کہتے ہیں، قتل کی سازشیں کرتے ہیں، وَنَصِيرًا آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ آپ کا معاون اور مددگار بھی رہے گا۔ یہ جتنے بھی آپ پر اعتراض کریں، جتنا بھی جھٹلا لیں، جتنی بڑی تدبیریں کر لیں، جتنی بڑی دشمنی آپ سے مول لیں، وَنَصِيرًا آپ کا رب مددگار ہے، یہ آپ کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑی ایک تسلی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر میں دوبارہ آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، آیت نمبر 31 کا۔ اللہ کے نبی نے جب کہا کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے قانون فطرت بتایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا ایسے ہی ہم نے بنا دیا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ہر نبی کے لیے دشمن مجرمین میں سے۔ البتہ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ آپ کا رب کافی ہے، ہادیًا آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کا رب آپ کو مشکلات سے نکلنے کا طریقہ بتائے گا، وَنَصِيرًا آپ کا رب کافی ہے، آپ کی مددگار، یعنی آپ کا رب آپ کی مدد بھی کرے گا۔ اب یہ جو بات ہے جیسے میں نے ذکر کیا، اس کے اندر ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے مکہ مکرمہ کے اندر یہ بات کہی۔ اگلی آیت خود اس بات کو بتاتی ہے، جو میں نے آیت بیان کی یہ بھی بتا رہی ہے۔ آگے خود ایک اعتراض یہ قرآن کے اوپر تھا، اس کو جو نقل کیا گیا، اس کو اللہ نقل کر کے جواب دیا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ بھی کہتے ہیں لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا علیہ اس پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جملۃ واحدہ یک بار اکٹھا۔ یعنی ایک اعتراض یہ کرتے تھے کہ تم آپ پر ایک اکٹھا قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا کذالک ہم نے اس کو ایسے ہی نازل کیا جیسے نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا۔ کیوں؟ لنثبت به فؤادک تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، ورتلناہ ترتیلا ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا اتارا ہے تاکہ آپ تھوڑا تھوڑا پڑھ کر سنائیں اور دلوں کے اندر راسخ ہوتا جائے۔ اب یہ اعتراض وہ ایسے کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کو تو ساری باتیں پہلے سے معلوم ہے، تو اللہ کا کلام اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اکٹھا نازل کرتے ہیں۔ یہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ہمیں قرآن سناتے ہیں، یہ تو یوں لگتا ہے کہ آپ خود سے تھوڑا بناتے ہیں پھر ہمیں بتاتے ہیں، پھر تھوڑا بناتے ہیں پھر بتاتے ہیں۔
یہ جو آپ کو وقت لگ رہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، جو 23 سال کا عرصہ لگا، یہ ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے بطور دلیل کے بعد لے لی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ نے یہ خود سے بنایا ہے، یا آپ کسی سے سیکھتے ہیں، یا صحابہ سے مشورہ کر کے کوئی آیتیں آپ جوڑتے ہیں، جوڑنے کے بعد ہمارے سامنے سناتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اس بات کے اوپر یہ اعتراض کیا۔ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، کذالک، ہم ایسے ہی نازل کریں گے۔ اس کے 2-3 معنی ہو سکتے ہیں۔ دیکھو ہم حاکم ہیں، قرآن ہمارا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ ہم ایسے ہی نازل کریں گے، ہماری مرضی۔ کذالک، بالکل ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا، اس کے اندر ہماری طرف سے حکمتیں بھی ہیں۔ یہ بھی رب تعالیٰ یعنی اس بات کا بھی جواب رب تعالیٰ دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ کذالک، اس طریقے سے ہم نے اس لیے نازل کیا، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ یہ جو ہے لنثبت بہ فؤادک، اس کے اندر بڑے گہرے معنی ہے۔ دل کو مضبوط کر دیں، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا اللہ کے نبی دعوت دیں گے۔ اگر اکٹھا قرآن ایک بار ہی آ جاتا تو نبی علیہ السلام کے اوپر مشکلات تو آئے روز الگ الگ ہوا کرتی تھی۔ کبھی بدر کے اندر مشکل ہے، کبھی احد کے اندر ہے، کبھی خندق کے اندر آنی ہے، پیچھے ہجرت کے موقع کے اوپر کی مشکلات ہیں۔ پھر اللہ کے نبی معراج سے نیچے آئے تو لوگوں نے تکذیب کرنا شروع کر دی۔ باقی مکہ مکرمہ کی ہے، شب ابی طالب کی ہے، اللہ نے کیا تھوڑا تھوڑا اتارا تاکہ جو آپ کے اوپر پریشانی آئے وہیں اللہ تعالیٰ کی آیات آ جائیں، آپ کے دل کی تسلی کے لیے سامان ہو جائے۔ اکٹھا ہوتا تو پتہ نہ چلتا کہ اس مشکل کے لیے کون سی آیت تھی، کب نازل ہوئی، کیسے۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ انہوں نے تکذیب بار بار کرنی ہے، پریشانیاں بار بار ہونی ہیں، انہوں نے ہجرت بھی کرنی ہے، ان کے دندان مبارک بھی زخمی ہونے ہیں، ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات بھی لگانے ہیں۔ جب جوں اعتراض، جوں تکلیفیں، جوں پریشانیاں جس انداز میں آتی تھی، قرآن نے اسی انداز میں تھوڑا تھوڑا کر کے بتایا، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، آپ کی تسلی کا سامان ہو جائے، آپ کو پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ اور دوسری بات اس لیے بھی تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے کہ اس قرآن کو صرف نازل تو نہیں کرنا تھا، قرآن کو ایک عملی صورت میں ڈھالنا بھی تھا۔ تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ آپ کے دل کے اندر راسخ ہوتا جائے، صحابہ کے دل کے اندر بھی تھوڑا تھوڑا آئے، وہ اپنی عملی زندگی میں اس کی تنفیذ کریں، وہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے ایک رہنما اور مشعل راہ بن جائیں۔ اس لیے کہتے ہیں لنثبت بہ فؤادک، ہم نے اس لیے تھوڑا تھوڑا اتارا تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں، تاکہ آپ کے دل کے اندر راسخ ہوتا چلا جائے، آپ کے دل کی تسلی کا سامان بھی بن جائے۔ البتہ ورتلناہ ترتیلا، ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ اس کے اندر یہ مفہوم ہے، قرآن پاک کے اندر اور جگہ پہ بھی ہے، وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، تھوڑا تھوڑا سنائیں۔ ایک تو یاد کرنے کے اندر آسانی ہوگی، دل کے اندر بٹھانے میں آسانی ہوگی، عمل کرنے میں آسانی ہوگی، لوگوں کو سمجھانے کے اندر آسانی ہوگی، لوگوں کا اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ورتلناہ ترتیلا، ہم نے اس کو بہت ایسا ایسا کر کے اتارا۔ یہ جو میں نے ترجمہ کیا، مفہوم بیان کیا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا کہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، اس لیے کہ لوگوں نے طرح طرح کے ہر مختلف اوقات میں اعتراض کرنے ہیں، اور ہر وقت جب اعتراض ہوگا تو اس وقت کے مناسب سے اللہ آیت نازل کرتے ہیں۔ اللہ نے اس بات کو اگلی آیت کے اندر خود یوں بیان کیا، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، وہ آپ کے پاس کوئی بھی مثال نہیں لاتے، یعنی آپ کے اوپر کسی قسم کا اعتراض نہیں کرتے، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، سوائے اس کے کہ ہم اس کو حق کے ساتھ اس کا جواب لے کر آتے ہیں۔ یہ محاورہ ترجمہ یہ ہوگا اللہ کو ہٹا کر کہ جو بھی جب اور جو وہ آپ کے اوپر سوال کرتے ہیں، آپ کی مثالیں بیان کرتے ہیں، جئناک بالحق، ہم ویسے ویسے حق کو لے کر آتے ہیں اس کے جواب کے اندر، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بڑے بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی ہم تفسیر بیان کر دیتے ہیں۔ جنہیں یہ کافر طرح طرح کی اللہ کے نبی کو مثالیں دیتے رہے، ہم نے پچھلے رکوع کے اندر بھی یہ بات پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو دیکھو یہ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں عجیب عجیب بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات کہہ دی، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، کوئی ایسی مثال نہیں ہے وہ لے کے آئیں اور اللہ نے اس کا جواب نہ دیا ہو۔ اللہ کہتے ہیں یہ آپ کو جو اعتراض دیں گے، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم آپ کے پاس حق لے کر آئیں گے، حق کے ساتھ جواب دیں گے، اور وہ عام جواب نہیں ہوگا، یعنی یہ نہیں ہے کہ بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی کے ساتھ ہو۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، بڑے بہترین انداز میں اللہ رب العزت اس کا جواب دیں گے۔ بد اخلاقی کا جواب اخلاق کے ساتھ، بے دلیلی کا جواب دلیل کے ساتھ، اور ویسے فضول باتوں کا جواب جو ہے حقانیت کے ساتھ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ باطل کو جواب باطل سے دیا جائے، بلکہ باطل کو جواب حق سے دیا جائے گا۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، ہم اس کی خوب اچھی تفسیر کرتے ہیں۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی پریشانی آ گئی، اور جب بندے پر کوئی پریشانی آتی ہے اس وقت اگر کوئی آیت نازل ہو جائے
اور بندے کو پتہ چل جائے کہ میرے اس حال سے نکلنے کی آیت ہے، اب وہ تفسیر اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے عملی طور پر کہ زندگی بھر کے لیے بھی وہ جو ہے تفسیر بھولتی نہیں ہے، جس کو ہم اپنی اصلاح کے اندر، تفسیر کی اصلاح کے اندر شان نزول کہتے ہیں۔ ویسے آیت سمجھ نہیں آتی، ہم شان نزول بیان کرتے ہیں، تفسیر کے اندر موجود ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا، اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، اس کو بیان کیا وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، یہ تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا آپ کے مناسب مثالیں جو اعتراض پہ ایسے لائی کہ وہ بہت بہترین انداز کے اندر تفسیر بنتی چلی گئی۔ آخری آیت کے اندر اس مضمون کو جب ختم کرتے گئے، اس رکوع کی بھی آخری آیت ہے، اللہ کہتے ہیں چونکہ اتنا اچھا قرآن آ چکا ہے، اس قرآن کے الٹا معنی لیتے ہیں، اب اس کی سزا بھی یہ ہوگی کہ یہ اون میں منہ قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے منہ کے بل جمع کیے جائیں گے الی جہنم، جہنم کی طرف، اور اللہ کہتے ہیں کہ جو جہنم کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اولئک شر مکانا، یہ ان کا بہت برا ٹھکانہ ہے، واضل سبیلا، اور انتہائی گمراہی والا ان کا راستہ ہے، یعنی یہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکے ہیں، یعنی راستہ بھی غلط ہے، ٹھکانہ بھی غلط ہے، یعنی ان کا جو آگے جانے کا جگہ ہے وہ بھی بری ہے، اور جس راستے پر چل رہے ہیں یہ بھی برا ہے۔ جو بندہ برے راستے پہ چلتا ہے تو انجام بھی برا ہوا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انداز میں اس لیے نقل کیا، اس کے اندر حکمت یہ معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن کہتے ہیں کتنی واضح ہے، ہر بات کا وہ الٹا ایک معنی لیتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں یہ الٹا معنی لیتے ہیں الذین یحشرون علی وجوہہم، ان کو جمع بھی کیا جائے گا منہ کے بل، یعنی ان کو گھسیٹ کر ان کے منہ نیچے ہوں گے اور اس طرح ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اولئک شر مکان واضل سبیلا، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور ان کا راستہ انتہائی گمراہ کن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق۔